ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ گفتگو کے وقت چھوٹے بڑے کا احترام ہوتا ہے، اور ویسے بھی ادب ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ کہاں جا رہے، چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، آپ آئیں بیٹھیں چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، یہ ادب کے الفاظ ہیں۔ تو ان کا مطلب اگر یہ ہے، کیا نبی علیہ السلام کے لیے یا اللہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں، یہی مطلب ہے؟ تو سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام اور ادب واحد کے صیغے میں ہے۔ یہ بات ذہن کر لیں، نوٹ کر لیں، اللہ کا احترام، اللہ کا ادب واحد کے صیغے میں ہے، جمع میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس نے اپنے لیے کہیں اللہ نے خود واحد کا صیغہ استعمال کی ہے، کہیں جمع کا صیغہ اللہ نے، لیکن کہیں بھی اللہ نے مخلوق کو نہ حکم دیا ہے نہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کا ادب کرنے والے سب سے زیادہ انبیاء ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ احترام کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ پورا قرآن کریم پڑھ لیں، اللہ نے خود اپنے لیے واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا، جمع کا بھی، لیکن مجھے کوئی ایک حدیث یا آیت بتائے جس میں کسی ایک نبی نے اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہو۔ کوئی ایک آیت بتا دیں، یہ تو مل جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم نے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے اپنے لیے واحد بھی جمع کا صیغہ استعمال کیے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن مخلوق کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرو گے، ادب بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں شرک کا شیبہ بھی آ جائے گا، اس میں شرک کے شیبے بھی آ جائیں گے۔ اس لیے یہ مت کہیں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، نہیں، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کا ادب اسی میں ہے۔ بعض علماء کرام بھی ایسا کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں